تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فائدے۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، ہماری جھولیاں بھی بھرتا ہے اور ہماری مصیبتوں کو بھی دور کر دیتا ہے اور جہنم سے آزاد بھی کیا جاتا ہے۔ اور ہر روز افطار کے وقت اللہ رب العزت 10 لاکھ گنہگار کو بخش دیتا ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ شروع کے 10 دن جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں پورے عالم پہ برسانا شروع کر دیتا ہے، اور جو اس کا دوسرا عشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور تیسرے عشرے میں اللہ رب العزت جہنم سے جہنمیوں کو نجات عطا فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے، ہم کسی کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کوئی ہمارے گھر آتا ہے تو وہ ہمارا پسند کا مہمان ہوتا ہے اور ہم اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے لوازمات اور اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو ذرا بتائیے، یہ رمضان المبارک اللہ کا دیا ہوا مبارک مہینہ، یہ بھی ہمارے لیے مہمان ہے۔ یہ مہینہ بھی ہمارے لیے ایک پاک مقدس مہینہ ہے جو کہ ہماری مغفرت کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو سوچئے، ہمیں اس کا کتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ مہمان جو ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو اس کی قدر و قیمت کا کیا اہتمام ہونا چاہیے، کیا عالم ہونا چاہیے۔ ذرا سوچئے، ہمارے بیچ کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی کتنی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے عیش و آرام کا، اس کے کھانے پینے کا کتنا خیال کرتے ہیں کہ اس کو ذرا بھی ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو سوچئے کہ یہ تو ہمارا وہ مہمان ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں، لیکن وہ مہمان جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں بھیجا ہے، یعنی یہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ، اور یہ مہینہ ہماری مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے کی شکل میں دیا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے۔ سوچئے کہ ہمیں اس کی کتنی قدر و قیمت کرنی چاہیے اور اس کے اہتمام کا کیا عالم ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ، جس طرح سے میں تجھ سے کلام کر سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں، تو کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو یہ شرف ملے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے، اس نبی کی امت کو میں ایک مہینہ عطا کروں گا، اور اس مہینے میں وہ امت جب روزہ رکھے گی اور افطار کا وقت ہوگا تو افطار کے وقت میرے اور اس بندے کے درمیان سارے حجابات ہٹا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شرف بخشا۔ سوچئے، ہم سارا سال گناہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ مہینہ، اور اللہ ہماری دعا قبول بھی کرتا ہے، لیکن یہ مبارک مہینہ اللہ کی طرف سے اتنا زیادہ مبارک اور عظیم ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں جو چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں، اللہ سے قبول کروا سکتے ہیں۔ بس ضرورت ہے تو ہمیں اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے کی، اللہ سے رو رو کر مانگنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کو راضی کر لیجئے، اللہ کو منا لیجئے، اللہ سے توبہ کر لیجئے اپنے ان سارے گناہوں سے جو آپ بار بار کرتے آ رہے ہیں، ہم بار بار کرتے آ رہے ہیں، اور اللہ سے توبہ کریں کہ میرے اللہ، ہم ان گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، ہمیں بخش دے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اہل بیت کی محبت عطا فرما دے، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتہ آ کر اپنے منہ کو آپ کے منہ سے لگا دیتا ہے، لیکن جب آپ کے منہ سے کسی قسم کی بدبو آ رہی ہوتی ہے تو پھر فرشتہ آپ سے دور چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے عبادات کا اہتمام کریں، عبادات کا خیال کریں، کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ یعنی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں۔ دیکھیے، رمضان میں سحری کے بعد فجر میں، یا پھر افطار کے بعد مغرب میں جب ہم کچھ بھی کھا کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، میں کچے لہسن اور پیاز کی بات کر رہی ہوں، اس کی بدبو سے لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کو کچا نہ کھائیں تاکہ آپ اپنی عبادات کا اہتمام کر سکیں، اور جب آپ عبادت کریں
تو فرشتے وہاں آ کر آپ کے پاس بیٹھیں اور ان کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور اگر آپ نے کھایا بھی ہے تو پھر آپ مسواک کر کے مسجدوں میں داخل ہوں یا مسواک کر کے پھر عبادات کو پورا کریں، اور کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مسواک کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارے پیارے آقا احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جس کو میرے نبی بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ اس لیے کوشش کریں کہ افطار اور سحری کے بعد آپ لازماً مسواک ضرور کریں۔ تو اس مبارک مہینے کی نعمت کو پہچانیں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس نعمت کو پہچانیں اور اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ بے شک جو ہمیں نعمت دینے پر قادر ہے، وہ اس نعمت کو لینے پر بھی قادر ہے، اور اللہ رب العزت جب کسی نعمت کو عطا فرماتا ہے اور اس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اس نعمت کو چھین لیا جاتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا ہو سکے عبادات کریں، نوافل پڑھیں، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور ہو سکے تو جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو بھی ادا کر لیا جائے، تو اس کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نوافل کو بھی ماہ رمضان میں فرض جتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو فرض نمازیں ہوتی ہیں ان کے درجات 70 گنا زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کوئی بھی نماز قضا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو منا لیں، کیونکہ جو فرض نمازیں ہیں وہ تو ہمیں ادا کرنی ہی کرنی ہیں، لیکن جو ہماری قضا نمازیں ہیں اور ہم پر فرض ہیں انہیں بھی ہمیں ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہماری ان نمازوں کو 70 گنا زیادہ بڑھا کر ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور تراویح کی نماز کا اہتمام خاص طور پر کریں، کیونکہ تراویح یہ صرف نفل نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ تراویح نفل نماز ہے، لیکن یہ صرف نفل نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، اور جو سنت موقدہ ہوتی ہے اسے ہمیں پڑھنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس نماز کو ادا فرمایا اور اس نماز کو ادا کرنے کی تلقین بھی دی۔ تو اس لیے چاہیے کہ جو شخص تراویح پہ قادر ہو وہ تراویح ضرور ادا کرے، اور تہجد کا بھی اہتمام کرے۔ تہجد اتنی قیمتی نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نہ دیتا تو ہم اس کی قدر و قیمت ہی نہ جانتے۔ تقدیر بدل جائے گی، رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہو تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تو ہماری دعائیں 7 سمندر پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی تہجد پڑھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے باقیوں سے جدا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزات ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تو نہیں آتا، اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہوتا ہے تو وہ کیسے اس ایک بندے کی تڑپ کو وہ تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے کے لیے آئے؟ اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا؟ معجزے صبر اور انتظار کرنے والوں کے لیے ہیں، اور اگر یقین ہو دیکھنے کا تو وہ اندھوں کو بھی دکھائی دیتے ہیں اور بہروں کو بھی سنائی دیتے ہیں۔ تو پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ تم اس کی ایک صدا پہ لبیک کہہ دو تو وہ تمہاری تمام صداؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ تم اس سے بھلے لاکھ دفعہ ہی کیوں نہ منہ موڑ لو، مگر پلٹ کر جب بھی اس کو پکارو گے تو وہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس ملے گا۔ اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹھ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا، تو پھر ایسی محبت سے مایوسی کیسی؟